अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अबू बकर। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। टॉपिक है जी हमारे पास विलियम शेक्सपियर 1564 1616। अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हमारे उस्ताद हमें देते हैं, और अगर आप गूगल में भी देखें तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। आपको एक बात और बताता चलूं कि गूगल ने नॉलेज को इतना आसान कर दिया कि नॉलेज हमारी फिंगर टिप्स पे है, और उसका नुकसान ये हुआ है कि हमें जो असल नॉलेज था वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मैंने शेक्सपियर को पढ़ना जब शुरू किया, उसकी राइटिंग इतनी कमाल राइटिंग, वो एवर ग्रीन राइटर है, वो किसी एज से बिलोंग नहीं करता, वो हर एज में चलता है, वो रोमांटिक है, वो विक्टोरियन है, वो चाहे जो भी एज है अभी तक, और इसके बाद भी शायद वो सदाबहार जो राइटर है वो आगे भी चलेगा। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा शख्स अनपढ़ हो सकता है? ऐसा शख्स जिसने कभी तालीम ही ना ली हो, अगर वो कुछ कहते हैं कि प्राइमरी तक उसने ली थी, तो प्राइमरी तक भी दिल नहीं मानता। मेरा तो दिल नहीं माना इस बात को देख करके एक अनपढ़ शख्स जो है। फिर मैंने कोशिश की कि कैसे इसकी जो है आइडेंटिटी को देखें। एक किताब मिली मुझे पहले, वो माइकल हार्ट की 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 31 है। और उसके बाद कॉन्टेस्टेड विल एक बुक है जेस फेरो की, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर हैं। तो वो किताबें मुझे उस हकीकत तक लेकर गई जब मुझे मालूम हुआ कि शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर नहीं है। अब जाके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये हमें पढ़ाया जाता है जी, शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक हो गया, ये बात तो सही है। शनाख्त की इख्तलाफात हैं हमारे पास, लेकिन इस काम के इख्तलाफ नहीं हैं। अब लास्ट पॉइंट देखें, इंग्लैंड नेशनल पोएट, इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट है उसकी शनाख्त ही नहीं पता हमें। आगे चलकर देखते हैं। अब हकीकत क्या है? जो हिस्टोरियन ने सर्च किया इन दोनों किताबों में, जो मैंने देखा, उसमें यह है कि शेक्सपियर का कोई रिकॉर्ड नहीं है स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में। जो हमें पढ़ाया जाता है कि स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में उसने तालीम ली, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है जी, ना ही किसी दोस्त ने, ना ही किसी स्टूडेंट ने, ना ही किसी क्लासमेट ने, ना किसी इंस्ट्रक्टर ने कभी कहा है कि वो फेमस प्ले राइट थे। इसी तरह ना ही उनका कोई एक्टिंग कैरियर था। ठीक है, अब ये बात है कि वो किसी डार्क एज से या किसी क्या कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया से या बैकवर्ड कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे। वो उस टाइम की क्वीन एलिजाबेथन एज जो है उस टाइम से वो बिलोंग करते थे, जब राइटिंग इतनी मशहूर थी, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। तब उसकी आइडेंटिटी क्यों हमें मालूम नहीं? फर्स्ट पॉइंट है, ऑफ कोर्स मैनी पेपर्स हैव बीन लॉस्ट बट सेवरल मिलियन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दैट एरा स्टिल सर्वाइव। बहुत सारे पेपर जो हैं वो लॉस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन मिलियन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अब तक भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन शेक्सपियर की जो शनाख्त है वो अभी भी हमारे पास मदम है। अच्छा जी, अब उस एज में फ्रांसिस बेकन थे, हम उनके बारे में भी सारा जानते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में भी हम सारा जानते हैं। बेन जॉनसन के बारे में भी हम जानते हैं। एडमंड स्पेंसर के बारे में भी हम जानते हैं। छोटा पोएट एक है जॉन लिली, उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन इतना बड़ा राइटर शेक्सपियर, उसे हम नहीं जानते, जो ग्रेटर ड्रामेटिस्ट है ऑल द टाइम। ठीक है, अब उसके बाद शेक्सपियर इज स्पोर्ट हैज स्पेंट रफली 20 ईयर इन लंदन। 20 साल उसने जो है वो लंदन में भी गुजारे, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। फिर यह है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो एक ऐसा नाम है, किसी सक्सेसफुल राइटर ने जो है अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए एक नाम दिया है। चलो ये बात भी हो सकती है। अब लास्ट पॉइंट ये है, ना किसी फ्रेंड ने, ना किसी नेबर ने, ना किसी फैमिली में मतलब किसी मेंबर ने कभी ये नहीं कहा कि वो प्ले राइट थे या पोएट थे या लिटरेरी फिगर ऑफ एनी सॉर्ट, किसी किस्म के भी उन्होंने लिटरेरी काम किया है। मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो शेक्सपियर के नाम से, तो उसका इस किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हिस्टोरियन को। ठीक है, जब उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, कोई भी हैंड राइटिंग, नोट्स, नोटबुक, मेमोरेंडा, कोई डायरीज, नॉट सिंगल पर्सनल लेटर हिम सर्वाइव और नॉट अ सिंगल बिजनेस लेटर। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सारे राइटर जो हैं बाकी उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन शेक्सपियर का ना कोई हैंड राइटिंग, कोई नोट्स, कोई डायरी, कोई पर्सनल लेटर, कोई सिंगल बिजनेस लेटर, कुछ भी नहीं मिलता। अब ये भी कहा जाता है कि उनके पेरेंट, वाइफ, चिल्ड्रन वो भी सारे अनपढ़ थे।
اب یہ سوال ہے if شیکسپیئر واز indeed شیکسپیئر، اگر شیکسپیئر دراصل شیکسپیئر ہیں، دین وہ ایک واحد ایسے رائٹر ہیں جن کی فیملی میں کوئی بھی نہیں پڑھا ہوا، نہ ان کی مطلب جو ہے ان کی بیٹی جو ہے سوسانا، تو وہ بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ شیکسپیئر تو وہ بالکل جو ہے ہمیں جو ہے اس کی رانگ انفارمیشن ہے، لیکن پھر کون ہے جس نے شیکسپیئر کا کام لکھا ہے؟ Who wrote these works؟ ایڈورڈ ڈیویرے۔ اب ایک اور شخص ہے ایڈورڈ ڈیویرے۔ اب میں یہ پروف دوں گا آپ کو کہ ایڈورڈ ڈیویرے جو ہے وہ ہی شیکسپیئر ہے۔ وہ کیسے، آگے دیکھتے ہیں۔ اس نے ایڈونچر قسم کی لائف گزاری ہے۔ مینی ایونٹس جو ہیں مینی ایونٹس ان ہز لائف آر mirrored ان دا پلیز، جو اس نے پلیز لکھے ہیں وہ جو اس کی زندگی کے جو حصے ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں۔ وہ اس کا ایک پرائیویٹ ٹیوٹر تھا جس نے اسے فرینچ اور لیٹن جو ہے دونوں لینگویج جو ہیں وہ سکھائیں۔ بیچلر ڈگری اس نے کی کیمبرج یونیورسٹی سے، ماسٹر ڈگری اس نے کی تھی آکسفورڈ سے۔ این سیسل جو ہے ان کی وائف کا نام تھا۔ ممبر آف کوئین الزابتھ پرائیویسی کونسل، یہ اس کی پرائیویسی کونسل کے جو ہے ممبر بھی تھے۔ انہیں کورٹ سے بھی انٹروڈیوس کروایا گیا جہاں اس نے سارے لیڈنگ فگر کے بارے میں جانا، اور ایون کہ کوئین الزابتھ کے بارے میں بھی۔ کوئین الزابتھ کے خاص جو ہیں وہ بندے تھے اور اس کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ جانتے تھے۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ شیکسپیئر نہیں ہے، ایڈورڈ ڈیویرے شیکسپیئر ہے۔ آپ اس کی ریڈنگ خود کر لیجئے گا، میں ان شارٹ ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ سارا جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایویڈنس نمبر فرسٹ، ہی وزٹڈ فرانس، جرمنی، اسپینٹ مور about 10 months in Italy, then returned to England via France۔ ٹھیک ہے، فرانس اور جرمنی کے 10 منتھ جو ہیں انہوں نے اٹلی میں بھی گزارے، ریٹرن ٹو انگلینڈ آئے فرانس سے۔ اب جب وہ واپس آ رہے تھے تو سمندری لٹیرے نے ان پر اٹیک کیا، پھر انہوں نے کوئین الزابتھ کا ریفرنس دیا اور پھر کچھ توان وغیرہ بھی دے کر جو خود کو ریلیز کروایا۔ اب یہ پوائنٹ جو ہمیں کہاں ملتا ہے؟ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے ہیملٹ میں، ٹھیک ہے، جب ہیملٹ انگلینڈ جا رہا تھا، تو یہ پوائنٹ ہمیں ہیملٹ میں ملتا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ جب ایڈورڈ ڈیویرے کی ایک جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ انہوں نے اس کا یہ خیال تھا کہ یہ مطلب 8 منتھ کی ہے، تو اس نے نا ریجیکٹ کر دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ 5 سال بعد اس نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، ٹھیک، اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ ایک ویشیا عورت ہے یا پروسٹیٹیوٹ ہے جو بھی۔ تو یہ تھیم ہمیں ملتا ہے شیکسپیئر کی رائٹنگ میں کہ عورتوں پر اعتراضات یا ان پر بلیم کرنا، یہ کامن تھیم ہے شیکسپیئر کی رائٹنگ میں، جیسے کہ آلز ویل دیٹ اینڈز ویل، سیمبلائن، دی ونٹرز ٹیل، اوتھیلو، ان سب میں یہ اس قسم کے آپ کو تھیم ملتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ ہے دوسرا ایویڈنس کہ شیکسپیئر جو ہے وہ شیکسپیئر نہیں ہے، وہ ایڈورڈ ڈیویرے ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا جو ایویڈنس ہے، اپنی بیوی سے 5 سال کی علیحدگی کے دوران ڈیویری نے ایک عدالتی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ریلیشن کیا، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہوئی۔ اس پر ملکہ الزابتھ نے غصے میں آ کر ڈیویرے کو گرفتار بھی کروایا اور اسے ٹاور آف لندن بھیج دیا۔ چند ماہ بعد اسے رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن ایک نوجوان عورت کے ایک دوست نے ڈیویرے کی حرکتوں سے ناراض ہو کر اس پر حملہ کر دیا اور ڈیویرے بری طرح سے زخمی بھی ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کس میں ملتی ہے؟ رومیو اینڈ جولیٹ میں، شیکسپیئر کے ڈرامہ رومیو اینڈ جولیٹ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس تیسرا ثبوت ہے۔ اب چوتھا ثبوت یہ ہے کہ جو ڈیویرے تھا وہ پوئٹری اور تھیٹر میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن کسی بھی قسم کا اس نے ورک جو ہے پبلش نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کروایا؟ کہ اس ٹائم پر جو رائٹر تھے جو کورٹ سے بلونگ کرتے تھے وہ رائٹنگ پبلش نہیں کروا سکتے تھے، اور ہسٹورین بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ڈیویرے نے رائٹنگ لکھی ہیں، پبلش نہیں کروائیں کیونکہ اسے الاؤ نہیں تھا۔ ہی واز اے ممبر آف کورٹ آف الزابتھ، ٹھیک ہے، تو الزابتھ کے کورٹ سے وہ بلونگ کرتا تھا، تو اس لیے اسے رائٹنگ پبلش کروانا مشکل تھا۔ یہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہی پوائنٹ ہے جو کرکس ہے ہماری گفتگو کا۔ جب کوئین الزابتھ نے اسے منع کیا کہ آپ نے رائٹنگ نہیں کرنی تو اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی، لیکن کچھ سال بعد کچھ پوئمز اور کچھ پلے سٹارٹڈ اپیئرنگ بائی دا انویزیبل آتھر ولیم شیکسپیئر، ٹھیک ہے۔ جب اس نے منع کیا کہ آپ نے رائٹنگ نہیں کرنی تو کچھ ہی عرصے بعد کچھ جو پلیز سٹارٹنگ اپیئرنگ بائی انویزیبل آتھر ولیم شیکسپیئر، ٹھیک ہے۔ اب آپ تقریباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ He spent last 18 years of his life writing and revising the great plays and poetry that have made William Shakespeare famous۔ تو آخری
18 سالوں میں اس نے ایسی رائٹنگ لکھی، پوئٹری لکھی، جس کی وجہ سے ولیم شیکسپیئر جو ہیں وہ فیمس ہوئے، بلکہ وہ خود فیمس ہوئے، لیکن انہیں نام جو ہے ولیم شیکسپیئر کا دیا ہوا تھا۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 1604 میں۔ یہ ہمارے پاس 5واں ایویڈنس ہے۔ اس کے بعد بھی ایک بہترین ایویڈنس ہے ہمارے پاس، یہ لیٹر ہے جی ایڈورڈ ڈی ویرے نے، جو مطلب اس ٹائم کا، جو میں نے یہ تصویر اس بک سے لی ہے، یہ لیٹر ہے۔ اب جو ہسٹورین ہے وہ کہتے ہیں یہ رائٹنگ اور شیکسپیئر کی رائٹنگ بالکل سیم ہے، ان کی ورڈنگ، ان کی لینگویج، ان کا سٹائل، ان کی ٹیون، ان کی جو ہے وہ ایوری تھنگ جو ہے وہ اسے میچ کرتی ہے، اور یہ ہمارے پاس پروف ہے ود سگنیچر ایڈورڈ ڈی ویرے کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس چھٹا ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ ایڈورڈ ڈی ویرے تھے۔ اب جو ہمارے پاس نتیجہ ہم نے اس چیز کا یہ نکالا ہے کہ ہم ڈی ویرے کی اپنی جو رائٹنگ ہے، تصنیف کو چھپانے کی پوری وضاحت جانتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہر لحاظ سے شیکسپیئر کے ساتھ پرفیکٹلی میچ کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کوئی اور بالکل ان کی رائٹنگ سے جو انسیڈنٹ میں نے بتایا بالکل میچ نہیں کرتا، کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ویج شخص ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ لٹریری بایوگرافی میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ جو شیکسپیئر کی جو پہلی بایوگرافی ہے وہ لکھی ہے ولیم رائے نے 1709 میں، اور وہ ایک کیا کہتے ہیں جی سچائی کے طور پر سامنے آ گئی۔ اب وہ اس نے ریفرنس لے کے لکھی یا نہیں لکھی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن 1709 میں ولیم رائے نے ان کی بایوگرافی لکھی، اور تو یہ میتھ شیکسپیئر کے بارے میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی جی کچھ کوشش میری کہ میں ثابت کر سکوں کہ جو شیکسپیئر ہے وہ ایک ان پڑھ شخص نہیں ہے۔ یہ بات کنفیوز کر دینے والی ہے کہ شیکسپیئر ایک ان پڑھ ہے۔ بہت کمال رائٹنگ، انٹرسٹنگ، اس میں کیا ہی لینگویج اور اس کی کیا الفاظ، اتنی ڈیپ لیول تک اس کے الفاظ ہیں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک ان پڑھ شخص ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔